فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ مسجد کے اندر جب بھی داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں. اور یہ شرعی رولنگ، یہ شرعی مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری یا افطاری کرنا، دم کیا ہوا پانی پینا، زمزم شریف پینا، یہ سب مسجد کے اندر منع ہے. شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص ضمناً جب اعتکاف کی نیت کر لے، اس کے بعد ضمناً ضرورتاً کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری، یہ سب جائز ہو جائے گا. اب ایشو یہ ہے کہ تھوڑے دنوں بعد ماہ رمضان کی آمد ہے. مسجدوں میں افطاری بھی لوگ کرتے ہیں، تراویح کے دوران پانی بھی پیتے ہیں. اب اس وقت اگر یاد نہ رہا اور اعتکاف کی نیت نہ کی تو مسجد میں بیٹھ کر کھانے پینے پر گناہ ملے گا. اچھا، اسی طرح اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے، عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر تو زمزم پینے کا لطف ہے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں جو افطار کرنے کا مزہ ہے. لیکن اگر عادت نہیں ہوگی نا اعتکاف کی نیت کرنے کی تو ہو سکتا ہے ادھر بھی جا کے بھول جائیں. تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہیبٹ، اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، کھانا پینا اس لیے نہیں، ویسے ہی اپنی عادت بنا لیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لی. اب مثال کے طور پہ ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے، جتنی دیر تک ہم بیٹھے رہیں گے بیان سننے کا ثواب، باقی عبادتوں کا ثواب تو ملے گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. تو انشاءاللہ یہ اپنی عادت آج سے آپ شروع کر دیں تاکہ ماہ رمضان میں بھی یہ عادت ہماری پختہ ہو جائے. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. آج مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ آج ہم کراچی کے علاقے آدم جی نگر میں ایک بڑی شاندار مسجد، جامع مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں. اور اگر اس کو کراچی کی خوبصورت ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا. اور ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں، کرم فرما بھی ہیں. حاجی مناف فتارہ صاحب نے یہ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے عظیم و شان مسجد بنائی ہے. مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ جس کا مضمون ہے جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. یہ خوش نصیب والدین ہوتے ہیں جن کے بچے ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ایصال ثواب کا سامان کرتے ہیں. اللہ حاجی مناف فتارہ صاحب کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ گھر عطا فرمائے اور ان کو بھی اس تعمیر کی بہترین جزا عطا فرمائے. اور ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہمیں بھی اپنے مرحومین کے لیے، خود اپنے لیے بھی، اپنے ایصال ثواب کے لیے بھی دنیا میں ایک مسجد ضرور بنانی چاہیے. کم از کم ایک مسجد بنائیں تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا. تو یہ مسجد بنانے کا کام اللہ کی رحمت سے ہم سب کو کرنا چاہیے. اور پھر ماشاءاللہ اس مسجد کے جو خطیب و امام صاحب ہیں ایک انٹرنیشنلی ویل نون اسکالر ہیں، ساری دنیا انہیں جانتی ہے، حضرت علامہ لیاقت اظہری صاحب. بڑا پیار ہے ہمارا ان کے ساتھ بھی، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی بہت محبت اور پیار کا ان کا تعلق ہے. اور اس مسجد کی یہ بھی خوش بختی ہے کہ حضرت یہاں ماشاءاللہ جمعہ کی نماز میں اپنے خطابات کے ذریعے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتایا گیا کہ یہاں رمضان مبارک میں فجر کے بعد وہ درس حدیث، ظہر کے بعد مسائل فقہ اور عشاء کے بعد درس قرآن کرتے ہیں. کیا بات ہے، ایک ہی دن میں اتنا سارا علم دین. تو یہاں کے نمازیوں کے لیے بڑی سعادت ہے کہ حضرت یہاں پر ہیں. اللہ علامہ صاحب کی بھی علم میں، عمل میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے. مسجد انتظامیہ اور یہاں کے ذمہ داران کا میں یوں بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آج دعوت اسلامی کو یہاں اجتماع کرنے کی سعادت بخشی. اللہ کریم آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. آج جس موضوع کو لے کر، جس ٹاپک کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری بھی ہے. موضوع کیا ہے ضرور بتاؤں گا، مگر پہلے بخاری شریف میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سنایا.
ایک مسکنسیپشن بھی کلیئر کر دوں. بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن و حدیث کی بات کیا کریں، یہ واقعات نہ سنایا کریں. واقعے بہت سناتے ہیں آپ لوگ. اچھا، اب اصل مسئلہ یہ کہ انہوں نے خود قرآن و حدیث کو تھورلی اچھے انداز سے شاید پڑھا نہیں ہوتا. قرآن مجید فرقان حمید میں آلموسٹ 80 سے زیادہ واقعات موجود ہیں، جس کو عجائب القرآن اور غرائب القرآن نامی کتاب میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب نے لکھے. اور وہ ایسے امیزنگ، اتنے حیرت ناک اور اتنے عجیب و غریب واقعات ہیں. تو قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے. اٹ مینس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا بھی یہ اسلوب ہے، اس کا بھی یہ طریقہ رہا کہ واقعات بیان کیے جائیں، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ واقعات سن کے بعد اچھے طریقے سے سمجھ جاتا ہے. سورہ یوسف جو قرآن کی سورت ہے اس کو احسن القصص کہا گیا. سب سے بہترین قرآن کا جو قصہ ہے وہ سورہ یوسف کو قرار دیا گیا. تو اس کا مطلب کہانی، قصے اور واقعات کے ذریعے بات سمجھانا، یہ تو قرآن